السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے ساتھی جو ہیں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی، امید ہے آپ سب جو ہیں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور سب جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جو ہے سن کے آئے ہوں گے اپنا لیسن، اور انشاءاللہ آج پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم ایک بہت ہی پیارا لیسن جو ہے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اپنے عمل کے نکات اس سے چنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے باری ہے آپ کے ہوم ورکس کی۔ آپ لوگوں نے لیسن 198 کیا تھا، آپ کے ہینڈز ماشاءاللہ ریزڈ ہیں ایز یوزول۔ جی، ہو رہے ہیں ابھی آہستہ آہستہ ریز ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ ایگر ایز یوزول ماشاءاللہ۔ جی، سب سے پہلے ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ کلاس میں جس حدیث کا ذکر ہوا تھا، لوگ معدن کانوں کی طرح ہیں، جیسے سونا اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس نے ڈھونڈی اور کیسے ڈھونڈی؟ جی، سب سے پہلے طاہرہ یاسمین آپ بتائیے۔ ان کو انمیوٹ کریں طاہرہ کو۔ جی، میں نے یہ گوگل پہ جا کے ڈھونڈی تھی، اور اوکے، میں سنا دوں آپ کو۔ جی سنائیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الناسو معادن کما معادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی بتا دیجیے طاہرہ. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو معدنیات کی طرح پاؤ گے، تو جو لوگ جاہلیت کے دور میں بہتر تھے وہ اسلام کے دور میں بھی بہتر ہیں، بشرطے یہ کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لیں۔ شاباش، ماشاء اللہ. تو آپ نے گوگل پہ کس طرح سے جا کے ڈھونڈا؟ میں نے گوگل پہ جا کے حدیث کا شروع کا جو اردو ترجمہ تھا، میں نے یہ لکھا کہ مجھے یہ کمپلیٹ حدیث، اس کا عربک ٹیکسٹ اور اس کا ترجمہ بھی چاہیے، تو وہ میں اس کو ٹچ کیا تو وہ آ گئے کافی جگہ سے، وہ پھر مجھے کافی جگہ سے وہ حدیث نظر آئی، جہاں سے ایک دو جگہ سے مجھے دیکھنی تھی، وہاں سے میں نے پھر دیکھ لی۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے ریفرنس بھی بتایا ابھی جو آپ نے حدیث سنائی ہے اس کا؟ جی، یہ میں نے رواہ مسلم سے لی تھی، مسلم ہے، اور نمبر بھی ہوگا اس حدیث کا حدیث نمبر آگے. 201، ایک مشکات المصابیح کتاب جی، علم سلیم الفطرت لوگ، حدیث نمبر 201۔ اوکے اوکے، الحمد للہ، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، اچھا چلیں، کوئی اور ساتھی؟ زینب، نوید، آپ نے ڈھونڈی ہے حدیث؟ جی باجی، میں نے چیٹ جی پی ٹی سے صرف یہ پوچھا تھا کہ یہ حدیث کس بک میں ہے، کیونکہ ہوں میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی، انہوں نے پھر مجھے بتایا صرف مسلم میں ہے، اور اس کا کتاب کا جو ٹاپک تھا انہوں نے بتایا کتاب البر والصلۃ والآداب، تو اس میں پھر میں نے تلاش کی تھی۔ اوکے اوکے، الحمد للہ. ٹھیک ہے، اب تو یہ بڑی آسانی کی بات ہے چیٹ جی پی ٹی سے، بالکل ٹھیک ہے. سروت، آپ نے کیسے فائنڈ آؤٹ کی؟ یہی ہے جی حدیث؟ السلام. جی وعلیکم یہی حدیث ہے. السلام. جی، ایکچولی وہ میرے ہسبینڈ اسی لائن سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں انہی سے ڈسکس کرتی ہوں، تو وہ مجھے بتائے تھے یہ حدیث. اچھا، انہوں نے آپ سے شیئر کی. چلیں ٹھیک ہے. جی نسرین، آپ نے کیسے فائنڈ آؤٹ کی؟ جی باجی، میں نے گوگل پہ ایک کی ورڈ لکھا تھا معادن اور پھر سلیش حدیث، تو یہ جو ابھی ہماری پہلی ساتھی نے سنائی ہے وہی حدیث ہے۔ ہوں سناؤں میں یا اچھا، پھر وہ؟ ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے. صرف یہ فائنڈ آؤٹ جی اب کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سب نے ڈھونڈی. ٹھیک ہے، مسرت، آپ نے کیسے ڈھونڈی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میں نے اسلام 63 سے میں نے ڈھونڈی تھی، پہلے گوگل پہ دیکھ رہی تھی، نہیں ملی، پھر میں نے اس میں سے دیکھی بخاری کی بک میں، اس میں سے بھی نہیں ملی، پھر میں نے اس میں سے اسلام 63 میں سے مجھے ملی، اور پتہ نہیں میں نے کیا کیا، کلک کیا، بس ترجمہ میں دیکھ پائی، عربی میرے پاس سے نا ہٹ گئی، وہ دوبارہ میں ڈھونڈ رہی تھی، عربی ملی نہیں. تو حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے بھلائی اور برائی میں. جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو ناپسند کرتا ہو. صحیح بخاری کی ہے یہ 3493 حدیث. ٹھیک ٹھیک ہے، یہ آپ نے اسلام 360 سے دیکھی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ٹھیک ہے، اوکے. رخسانہ، آپ سے پوچھا ابھی میں نے. جی رخسانہ. جی میں نے پہلے خود تلاش کی، پھر میں نے بیٹے سے کہا، انہوں نے مجھے تلاش کر کے دی تھی گوگل چلیں، پہ. تو اوکے، جی ہاں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، چلیں صحیح. اس طرح دیکھیں، آپ کے بیٹے بھی نیکی کے کام میں شامل ہو گئے، الحمدللہ، ان کو بھی اجر مل گیا، رائٹ. اور یہ بالکل. اور اب آپ ان سے نیکسٹ ٹائم اب آپ سیکھیے گا کہ کس طرح سے ڈھونڈتے ہیں، تاکہ جب وہ نہ ہوں تو آپ خود بھی انشاءاللہ پھر ڈھونڈ سکیں. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تسنیم جہاں. جی تسنیم. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. چلیں الحمدللہ. آپ لوگوں نے، اور آپ وہ ہے نا ایک اسلام 360 ہے، پھر سنہ.com ہے، سنہ.com سے بھی ڈھونڈی جا سکتی ہے احادیث وغیرہ جو بھی آپ کو تلاش کرنی ہو، اور تاکہ ہمیں جو ہے اوتھینٹسٹی جو ہے اس کی پتہ چل جائے کہ واقعی حدیث اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، چلیں ہم نیکسٹ ہوم ورک پہ اپنے موو آن کرتے ہیں. جی، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوبیوں اور صلاحیتوں کو پہچانے، سوچے کہ ان کو مزید کیسے نکھارا جا سکتا ہے. جی، اس پہ کیا کام کیا؟ تسنیم آپ بتائیں. شمیم آپ بتائیے. جی السلام علیکم. جی میں وعلیکم نے السلام. عائشہ منزل برانچ میں بخاری پڑھ رہی ہوں. تو بخاری میں کتاب مناقب میں یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی جس کا نمبر ہے 3493. تو وہ اسی میں پڑھا تو بہت ساری چیزیں پتہ چلی، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سونا اور چاندی سے مثال دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ایک دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ نکھر جاتے ہیں اور فائدے مند بن جاتے ہیں. تو ہم نے یہ ہوں سوچا ہمارے قریب لوگ ہیں، ہمیں ان کی اچھائیوں کو نکالنا ہے تاکہ ہوں کے اندر ایک خصوصیات ہوتی ہے، پوٹینشیل ہوتا ہے، اس کو نکالنا ہے. تو یہ حدیث پڑھ کے اور بہت زیادہ ہوگا. بس زبردست. انشاءاللہ آپ نے نیت کر لی ہے. اب جی جو ہے جی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا کہ میرے ساتھیوں میں کیا صلاحیتیں ہیں، میرے گھر والوں میں. اب تو ہم دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں میں دیکھنا چاہیے نا، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں. کس کو کس جی چیز کا شوق ہے، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، حبیبہ آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ جی میں نے جیسے اس طرح سے ہوم ورک ملتا ہے تو لکھتی بھی ہوں. تو وہی ساری چیزیں پہلے میں نے اپنے گھر والوں کی ساری خوبیاں لکھی اور پھر ان کو بتائیں بھی، اور یہ ہوم ورک ملا تھا. اور مزید کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کی. جیسے ماشاء کچھ اللہ. بچیاں ہیں، بچے ہیں تو غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے کتنی پازیٹیوٹی آتی ہے نا اس طرح سے ہم سوچیں تو. ٹھیک ہے طاہرہ یاسمین، اچھا آپ کی ٹرن ہو چکی ہے. چلیں پہلے ان ساتھیوں سے پوچھ لیتے ہیں، اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی اور جو دوسرے لوگوں کی ہیں کسی کی صلاحیتوں پر غور کیا، کسی کو کوئی ٹاسک دیا ان کی صلاحیتیں دیکھ کر، کوئی کام دیا. شاہدہ پروین. جی میں ایک جگہ کافی لوگ ہم جمع تھے تو میں ان سے بات یہی کر رہی تھی، اور میں نے یہ چیزیں اپنے جیسے لیسن میں سے یہ ساری چوز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کی کس طرح تربیت کی ہے یا اس کے استاد نے کس طرح اس کی تربیت کی ہے. تو ہوں اس سے انسانوں میں جو صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ایسی ہی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ میں چونکہ چائلڈ کیئر کا کام بھی کرتی تھی کچھ ایجنسیز وغیرہ کے ساتھ، تو وہ بھی ایکسپیرینس تھا. اور یہ پھر اپنے لیسن میں سے بھی لیا کہ جب ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ہر ایکشن کو اور ان کے غصہ، ان کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ کیوں اس وجہ سے ایسا بیہیو کر رہے ہیں، یا کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، یا کیوں فرینڈس نہیں بنا رہے ہیں، یا شیئرنگ نہیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو، چاہے وہ اپنے بچے ہوں چاہے گھر میں کوئی بھی، بعض بڑوں میں بھی ایسی آتی ہوتی ہیں، لیکن یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ان کو ہر چیز آرام سے پیار محبت سے سکھانی چاہیے، اور ان کے جی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ان کو ساری چیزیں جیسے اسلام کے طریقوں سے بھی اور دنیا کے بھی طریقوں سے بھی سکھانی چاہیے کہ کس طرح تو ہم ان کے لیے اسی طرح ہیلپ فل انسان بن سکتے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں غلط انسان نہ بنے. بالکل بالکل. ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہی بات ہے دوبارہ سے کہ ہم وہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں وہ طریقے کہ ہم اپنے لیے لوگوں کو صدقہ جاریہ بنا سکیں نا. کیونکہ آپ دیکھیں ہم جتنا پہچانیں گے لوگوں کی صلاحیتوں کو اور ان کو آگے کریں گے، آگے بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ وہ کیا ہے اس کا الٹیمیٹ فائدہ ہم ہی کو پہنچ رہا ہوگا نا جا کے انشاءاللہ. چلیں جناب یہ ہو گیا الحمدللہ. اچھا اب ہم اپنے نیکسٹ ہوم ورک پہ آتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ جی مصنف نے سبق میں زبان اور زمین کے آپس میں مماثلت کا ذکر کیا ہے. اس بات کو کسی کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ مماثلت کیسے ہے. جی کون بتائے گا یہ؟ ٹھیک ہے طاہرہ.
میں بتاؤں جی، میں طاہرہ. جی اچھا، اب تسنیم جاوید سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. جی زبان اور زمین میں مواصلت اس طرح سے ہے کہ زبان جو ایک زبان ہے اور ایک ہی مطلب سارے اعضاء ہیں اس کے، لیکن اس کی لینگویج مختلف ہے. کوئی عربک بولتا ہے، کوئی اردو، کوئی پنجابی، کوئی پشتو. اسی طرح سے پانی کے لیے ہے، پانی میں پانی ایک ہے لیکن زمین ایک ہے، سوری زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن اس میں مختلف قسم کے پھول، مختلف قسم کے ذائقے والے پھل، ہر کس کا مختلف ذائقہ، اور ہر کوئی 2 شاخوں والا نکل رہا ہے تو کوئی 3 شاخوں والا نکل رہا ہے، اور جبکہ زمین وہی ہے، پانی وہی ہے. یہ اس طرح سے زبان اور اس کی زمین کی مماثلت ہے، اس طرح جی سے. بالکل بالکل، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، چلیں کوئی ان کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ کوئی نئی بات؟ رخسانہ آپ کرنا چاہیں گی؟ جی میں نے یہ اپنی شیئر بھی کیا تھا اپنی بہو اور دونوں پوتیوں کو بٹھا کے، کہ پہلے تو میں ان سے پوچھا آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ کس طرح زمین اور وہ، تو انہوں نے خیر ڈفرینٹ، میں نے کہا کہ ایک تو ہماری لینگویج الگ ہوتی ہے، دوسری کہ ہم اسی زبان سے اچھا کام کی دعوت اللہ بھی کرتے ہیں. ہم اس زبان سے لوگوں کو بعض اوقات برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، منہ سے غلط چیز بھی نکال. زبان ایک ہی ہے لیکن اس کا استعمال جس طرح زمین ہوتی ہے اس میں ایک پانی ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں، تو اس طرح ہماری زبان بھی اسے ہم اس کو ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں، اچھی طرح بھی استعمال غلط ہے. پھر اس طرح بہت سی زبانی قسمیں، وہی ایک زبان ہے لیکن اس سے اتنی ساری زبانیں بولتے ہیں. وہ استعمال بھی آپ دیکھیں نا کہ استعمال وہی زبان میں اس کو جی اچھا بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کو غلط بھی استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے بالکل. اپنے بہو کے ساتھ، میں نے پوتیوں کے ساتھ شیئر کیا، بٹھا کے ان سے پوچھا، سمجھایا پھر ان کو بھی، اور الحمد آپس للہ میں. الحمد للہ الحمد للہ. ٹھیک ہے جناب، چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے سبق کی. اچھا یہ ایک اور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور اس کی عظمت بجا لانے میں کون سی 5 چیزوں کا مصنف نے ذکر کیا ہے؟ جی اب کوئی اور ساتھی؟ تسنیم جہان آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. جی تسنیم انمیوٹ ہوئیے. اچھا تسنیم انمیوٹ نہیں ہو پا رہی. میوٹ ہو گیا. میں ہو بتاتی ہوں. گیا جی جی بتائیے. اللہ کا شکر بجا لانے میں 5 چیزوں کا جو مصنف نے ذکر کیا وہ ہے ایمان اللہ پر، اور اس کی عبادت اور اللہ کی اطاعت، اور اسلام کی طرف اور دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا. شاباش بارک اللہ فیکی. الحمد للہ. ٹھیک ہے جناب، اب ہم آتے ہیں اپنے کرنٹ لیسن پہ. پیج 593 سے لیسن 199 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ کی ریڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فائزہ امجد آپ شروع کیجئے. جی باجی. پیج نمبر 593. إن الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة وجعله يمر بمراحل. المرحلة الأولى في بطن الأم ومدتها 9 أشهر. والحكمة من وجوده هذه المدة شيئان: تكميل الأعداء الداخلية والخارجية. ماشاء اللہ احسنتی. ماریہ عمران. المرحلة الثانية في بطن الدنيا ومدتها من يوم الولادة إلى الموت. والحكمة من وجوده في الدنيا شيئان: تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. احسنتی. جی فرد مسعود. المرحلة الثالثة في القبر ومدتها من الموت إلى قيام الساعة. والحكمة من وجوده من القبر انتظار قيام الساعة، وهو في هذه الفترة إما في عذاب وإما في نعيم حسب عمله، وسواء دفن أو لم
أو لم يدفن. माशाल्लाह आगे पढ़ो। बारकल्लाह फिक। एक सेकंड, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, वल हिकमतु मिन वजूदिही फिल कब्री। ठीक है, गलती से कुछ और आपने पढ़ लिया था यहाँ पे। और इंतजारु क़यामिस साआ। ठीक है, बाकी माशाल्लाह सब सही पढ़ा है। और आप लोगों की इतनी अच्छी हो गई है माशाल्लाह, इतने दिनों बाद मैं सुन रही हूँ तो माशाल्लाह लग रहा है इतना जी हर दफा फर्क लगता है माशाल्लाह। जी, ताहिरा यास्मीन आप पढ़ेंगी। المرحلة الرابعة في دار القرار في الجنة أو النار ومدتها من دخول الجنة أو النار إلى عبد الآباد والحكمة من وصوله إلى هذه الدار بلوغ كمال النعيم وتمتع برؤية ربه إن كان مؤمنا والخلود في الجنة أما الكافر فيصل إلى كمال العذاب جزاء على عمله في الدنيا ويخلد في النار. शाबाश माशाल्लाह। मुसरत तालिब आप पढ़ें। वल्लाहु हकीमुन अलीम खुलिकल इंसाना ज़ईफ़ा व मआ ज़ाफ़िही व फ़इल्मुहु क़लील फ़महमा अलिमा मिनल इल्मि फ़लन यअरिफ़ु कुल्ला शैइन। ठीक और है, पढ़ूं? ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े। यहाँ पे आई थिंक ये था खुलिकल इंसानु दुआईफा, यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हुआ था। ठीक है आपका, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट नसरीन आप पढ़ें। वल इंसानु माज़ूफिही व क़िल्लति इल्मिही अजूलुन व मा अजिलतिही काना अक्सरु शैइन जदला व मा जिदालिही काना खसीमन व क़तूरन व हलवा। शाबाश माशाल्लाह। ठीक है रेशमा। إن أعطي لم يشكر وإن ابتلي لم يصبر وإن أساء لم يستغفر يا अच्छा हमने कुछ عبادي छोड़ा है, देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल में मिस आउट हो गया। वफ़ौक़ ज़ालिका, वफ़ौक़ ज़ालिका काना। وفوق ذلك كان ذلولا جهولا وفوق ذلك كان مقتولا فخورا وفوق ذلك كان كفورا إن एक أعطي एक لم सेकंड يشكر एक सेकंड एक सेकंड, ये है वफ़ौक़ ज़ालिका काना मुख्तालन फ़खूरा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे चलें, किसी और साथी से पढ़वा लेते हैं आप। बारकल्लाहु फीक। बुशरा आप पढ़ें। अच्छा हुमैरा ताहिर आप पढ़ लीजिए। बाजी में अनम्यूट। पढ़ूं बुशरा। बुशरा ओके, बुशरा पढ़नी है। इन आता लम युशकर व इन तुलिया व इन तुलिया लम यस्बिर व इन असाअ लम यस्तगफिर या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदीकुम। शाबाश बारकल्लाहु फीक, आपके हिस्से में हदीस आ गई। अल्लाह ताला आपको हमेशा तरोताज़ा रखे, आमीन। अब यहाँ पे देखें, शुरू में जो था ना, ये अरबिक में इन ओतिया लम यशकुर था। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, हुमैरा ताहिर अब आप पढ़ें। फल इंसानु बिहाजतिन इलल वही व बिहाजतिन इला दीनी व बिहाजतिन इला कुदवती हसना। कुदवतिन है ना मेरे ख्याल में, व बिहाजतिन इला दीन व बिहाजतिन इला कुदवतिन हसना। कुदवती हसना। बाजी मेरे पास बुक नहीं है, आगे स्लाइड इसको आगे करें। अच्छा ओके, इसको प्लीज आगे करिए स्लाइड को। चलें कोई नहीं, दूसरा आप कोई और साथी पढ़ लेते हैं अभी। जज़ाकल्लाह खैर, शाबाश। नेक्स्ट साथी पढ़े। हया आप पढ़ें। वलिज़ालिका बअसल्लाहु इलैहि खियारन नासी वहुमुल अंबिया लियक्तदी बिहिम फमनित्तबअहुम वसारा अला हदीहिम अफलहा व नजा फिद दुनिया वल आखिरह। शाबाश माशाल्लाह। ये क्या है, अला के बाद क्या पढ़ा था आपने?
ہدیہم ہدیہم ہوگا نا، ہدیہم، ہدیہم. ٹھیک ہے، اوکے. شاباش. اوکے، نیکسٹ ہیں ام حبیبہ. ومن خلفهم وسار على هواهن ذل وخسر في الدنيا والآخرة. ٹھیک ہے، اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا پڑھے ماشاء اللہ. اس کو کیا ہے، و کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ومن ومان. یس، خالفهم خالفہم. خالفهم آگے دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیں. و- وسارہ، وسار على هواه ذل جی، وخسر في الدنيا والآخرة. خسیرہ ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ تسنیم جہاں آپ پڑھیں. فسبحان العلیم الحکیم السمیع البصیر الذی خلق الانسان ورآہ ورباہ وہو جنین فی البطن امہ وجعلہ فی موضع صغیر لا یتنالہ ولا بصر یدرکہ. شاباش. یہاں پہ جو ہے نا رعاہو کے بعد ہے رباہو. ٹھیک ہے، اوپر والی لائن جو آپ نے پڑھی تھی بھی. ٹھیک ہے، روبینہ شاہد. وسبحان من اجرى له الدم من الام يتغذى به كما يتغذى النبات بالماء فينمو تدريجيا حتى يصير بشرا سويا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. دیکھیں اس کو دوبارہ سے یہاں سے دیکھ لیں. یتغذى به کما یتغذى النبات بالماء کے بعد کیا ہے یہ لفظ؟ فینمو. فينمو جی ٹھیک ہے. اور حتی يصير یسیرن بشرن، یسیرو بشرا سويا. ٹھیک ہے، سوین. شاباش. ٹھیک ہے. نیکسٹ سیما مظہر آپ پڑھیں. اوکے، یہاں پہ کرنا وسبحان، یہ ہے وسبحان من قلب ذالک دم بعد الولادت دبلا خالصا حتی. ذالک کا دمہ ہے. ٹھیک ہے، دال پہ تشدید آ رہی ہے. اوکے، حتی نیکسٹ، اذا کا. ہاں اوکے، آپ پڑھ لیجیے، تھوڑا سا اور پڑھ لیں. حتی اذا، حتی اذا کمل خلقک وقوی بدنک علی مباشرت الہوا واستعد بصرک للملاقات ضیاء وسلبت عظامک علی مباشرت. وسلوبت، اچھا، وسلبت عظامک علی عظاموں کا، مباشرت عظاموں کا، عظامک علی مباشرت الایدی حاجت تلق بأمک بأمر العزیز الحکیم وجاءت اوامری بخروجک. شاباش، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. ثروت سلطانہ. جی باجی. خرجت من الظلمات إلى النور ومن دار الأمن إلى عالم الابتلاء عالم فبينما نحن عالم الابتلاء جی، فبينما الرحم تهز بحملك السارة يعيد إلى ربك من ثقلك ثقلک. من ثقلك. جی اور پڑھو. بس، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ٹھیک ہے، کوئی ساتھی ایسا جو رہ گیا ہو جسے نہ پڑھوایا ہو میں نے؟ شمیم اختر پڑھیں. ٹھیک ہے، پڑھ لیجیے. شمیم اختر پڑھ لیجیے. فسبحان الذی فتح لک بابہ حتی بلغت بابہو، یہ کیا ہے؟ بابہو. حتی بلغت ثم دمہ علیک وحفظ لک فیہ حتی کملت ثم فتح لک الباب وغسہ حتی
خرجنا منه كالماء الباسل لم ایک سیکنڈ، اس میں دیکھیں یہ کیا ہے، ووسعہ حتی، حتى خرجنا منه جی خراجت، خرجت منه كالماء الباسل لم يخنق ضيقه ولم تنقض صعوبة طريقة. ٹھیک ہے، یہ کیا پڑھا آپ نے؟ لم یخنق کا کے بعد کیا ہے؟ ضيقة ذیقہ، ذیقہ، آگے ولم تحسب صعوبة طريقة. ولم بس کا ہے نا، با ہے نا، یہ بس کا صعوبة طريقة. طریقہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الحمد للہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، سب نے پڑھ لیا ہے؟ میں رخسانہ پڑھوں؟ ٹھیک ہے، رخسانہ آپ پڑھیں۔ وسبحان من صرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين معلقتين على صدرها تحمل غذائك على صدرها كما غذاؤ کا، یہ کیا ہے؟ غذا، كما كما جی كما غذاؤ کا، غذائك جی كما غذاء على صدرها كما حملتك في بطنها وساقه إلى تلك الخزانتين آدم سوق وألتفه فهي بئر مملوءة بالحليب تشرب منها كلما ظمئت وجعت لبنا خالصا صائغا. شاباش، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، الحمد للہ۔ شاہدہ پروین آپ نے پڑھ لیا ہے؟ جی نہیں پڑھا۔ بس آپ پڑھ لیجئے۔ وتبارك الكريم والرحيم الذي خلقه وصفاه وأتاب طعامه وحسن لونه وأحكم طبخه ليس بالحار الموزي والبارد الكارث جی ولا المر ولا المال ولا میرا آگے سنا آگے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھ لیا آپ نے۔ ولا المرو ولا المال، ٹھیک ہے، کوئی کمپلیٹ کر لیں ان کا، آپ کرنا چاہیں گی خود ہی؟ ولا یہ ولا آگے سامنے ولا القریۃ الطعام والراحیہ بل هو احسن ما یکون ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الحمد للہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم جمیعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے عربی پڑھنا بہت آسان کرے اور سمجھنا آسان کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زبان کی ڈیپتھ میں آپ سب جا سکیں، جو ٹرائی کر رہے ہیں پڑھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن ہمیں اس قابل بنائے ہم سب کو کہ ہم انشاءاللہ تفاسیر جو ہے خود جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ ہمارا عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر کرے، آمین۔ ٹھیک ہے جناب، اب ہم آتے ہیں اس کے شروع پہ ہی آتے ہیں، اس کے فہم کے پورشن پہ آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج 593 جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا لیسن آپ کا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے جو بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مراحل مطلب جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، تو آتھر نے جو ہے، مصنف نے اس کو کتنے مراحل میں ڈیوائڈ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ ون ورڈ آنسر ہے، ٹھیک ہے، تسنیم آپ بتائیے۔ ابھی 4 مراحل۔ چار مراحل، ٹھیک ہے، کون سی تسنیم نے جواب دیا ہے؟ تسنیم جہان نے جواب دیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اوکے۔ تسنیم ایک اور بھی تسنیم ہے نا، تسنیم آفتاب بھی ہیں، اوکے۔ تسنیم آفتاب، اب آپ بتائیے کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جی پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ میں، اس کی مدت 9 مہینے ہے، اور اس کی مدت اور اس میں مطلب جو ہے 2 ہیں، اعضاء کا بننا اور اندرونی اور بیرونی اعضاء کا بننا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اس میں کیا ہے، اس کی حکمت ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اعضاء جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، صرف بنتے نہیں ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، تکمیل ہو جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اندر کے بھی اور باہر کے بھی، جیسے کہ ہمیں سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ سب سے پوچھتے ہیں، جی کوئی نیا ہاتھ
शबाना अली आप बताइए। जी, दूसरा मरहला माँ के दुनिया के पेट में है और उसकी जी मुद्दत पैदाइश के दिन से मौत के दिन तक है। और जी दुनिया में उसके वजूद की हिकमत दो चीजों पर मुश्तमिल है, ईमान और नेक अमाल की तकमील। जी बिल्कुल। ये भी, और तो ये जो है मतलब इंसान जो डेट ऑफ बर्थ जो है, जो बर्थडे से कौन से डे तक, उसका डेथ का डे जो होता है उस तक जो है ये मरहला है। और आपने क्या बताया, इसकी हिकमत क्या है, आपने दोबारा से बताइएगा। कि वो ईमान और नेक अमाल की तकमील करे, दो ठीक चीजों है पर मुश्तमिल है। जी बिल्कुल। जो इसका मतलब है ये अभी 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 हमें क्यों अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, कि हम क्या करें। कि हम ईमान अपना ईमान पर कायम रहे और नेक अमाल अच्छे काम करे जी जो बिल्कुल। अल्लाह की। जी, तकमील। जी तकमील ईमान और अमाल सालिहा, वो जो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इसीलिए कुरान में क्या बार बार इसके लिए कौन से दो लफ्ज आते हैं अरबी के, कुरान में आता है। हाँ, आमीन व आमिलु सॉलिहात। जी शाबाश। आप देखें जहाँ पे भी ये यही दो चीजें आती हैं ना, अल्लाह ताला हमें बार बार क्या रिमाइंड कराते हैं कुरान में, आमनु व आमिलु स्वालिहात। ठीक है। साथ साथ ही आ रहे होते हैं ना दोनों, खाली ईमान भी नहीं, यानी दिल के साथ साथ फिर क्या है, अमल जो है दिल का, दिल के जज्बे के साथ, दिल के अकीदे के साथ क्या जरूरी है, अमले स्वालिहा जो है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये दूसरा मरहला दिया हुआ है, हम सब जिंदा हैं। ठीक है, तीसरे मरहले पे हम आ जाते हैं। कोई और साथी, तौकीर अनवर आप बताएं। तस्नीम बताएं। अच्छा जी बताएं। अस्सलाम तौकीर वालेकुम। से पहले पूछ लें फिर आपसे पूछ लेंगे जी। अल मरहलत सालिसा फिल कब्र, कब्र में है। और मुद्दतहा मिनल मौत इला क़यामुस साआ, और उसकी मुद्दत मौत से लेकर क़यामत के दिन तक की है। वल हिकमतु वजूदिही फिल कब्र इंतजार क़यामुस साआ, और इसकी हिकमत कब्र में इंतजार और क़यामत के वाक़ई होने का है। वहुवा फी हाज़िहिल फ़तरति इम्मा फी अज़ाब व इम्मा फी नईम, और इसका पीरियड ये है कि आया उसे अजाब दिया जाए या फिर उसको इनाम दिया जाए। हस्बहु अमलहु सवाअ दफ़ु औ लम यदफिन, ये इसका दारोमदार कि उसके अमल पे होता है, चाहे वो दफन हो या ना दफन हो। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ठीक है। अब कोई और साथी बताए कि इसको पढ़ के क्या फील हुआ, कौन बताएगा। तस्नीम आप बताएंगी, आपकी टर्न आ चुकी है। अच्छा तस्नीम जावेद की। कोई और नया साथी, अभी कोई कह रही थी ना, कोई कौन कह रहा था। क्या फील हुआ इसको पढ़ के। फाइजा आप बताएंगी। अच्छा तस्नीम आप बताइए। इसको तस्नीम जी। खबर में इसको ये फील हुआ कि हमें मरने के बाद हमें अपने अमाल अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हमें उस वक्त तक कब्र में रहना पड़ेगा जब तक क़यामत नहीं आ जाती, उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे अमाल अच्छे होंगे तो कब्र में हमारी अच्छी मतलब जिंदगी होगी, वरना तो ठीक है। और जो लोग जा चुके हैं हमारे अजीज़ व क़ारिब, हमारे अल्लाह वालिदैन ताला में उनकी से अगर कोई जा चुका है तो, और जो जो लोग हमारे छोटे बड़े जो सब जा चुके हैं उनके लिए अभी दिल में सब दुआ कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी वहाँ की ज़िंदगियाँ अच्छी करे, अल्लाह उनकी क़ब्रों को कुशादा कर दे, उनकी क़ब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। आमीन। नेमतों भरी क़ब्रें हो जाएं उनकी। ठीक है। अब हम चौथे मरहले पे हम आ जाते हैं। चौथा मरहला कौन सा है, कौन बताएगा जी। अब ठीक है अच्छा चलें बुशरा से पूछ लेते हैं। बुशरा आज़मी। जी बाजी, दारुल करार या जन्नत में होगा या फिर जहन्नम में होगा, और उसकी मुद्दत उसके दखूल जन्नत में दाखिल होने से लेकर या फिर आँख में दाखिल होने तक है, और वो उसमें हमेशा रहेगा। और इसकी हिकमत इसमें पहुंचने की ये है, या तो उसको नेमतों का कमाल हासिल होगा, वो अपने रब का दीदार कर सकेगा अगर वो मोमिन होगा, और वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अगर वो काफिर होगा तो इसी तरह से वो अपने अजाब के कमाल को पहुंचेगा, और उसकी जजा जो होगी उसकी जो दुनिया में उसने अमल की होंगे उनके मुताबिक होगी, और जहन्नम में उसकी हमेशगी होगी। शाबाश, बारकल्लाहु फीकी। ठीक है।
اچھا کون سا ورڈ جو ہے جو تینوں مرحلوں میں کامن آیا ہے؟ کوئی اور چیٹ پہ ٹائپ کرتے ہیں، چلیں جو جی میں بتاؤں فرحت؟ آپ لوگ ٹائپ کریں. ایک ورڈ ہے جو 3 مراحل میں کامن آیا ہے، وہ کیا ہے؟ میں بتاؤں فرحت؟ ٹائپ کریں فرحت. کوئی اور؟ حکمت. اچھا آپ لوگ حکمت کہہ رہے ہیں. اچھا رائٹ، حکمت بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ. ویری گڈ. یہ کون ہے جنہوں نے عمل لکھا ہے؟ مدت بھی آیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہی بات ہے نا، ہر کسی کا دیکھنے کا اینگل فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میری نظر جس ورڈ پہ جا رہی تھی وہ کیا ہے؟ عمل. عمل کی بات ہے نا، دیکھیں بالکل. کیونکہ یہ جو کی ورڈ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے ہم سب کا. تو وہی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہم انی اسألک، کیا پڑھتے ہیں فجر کی سنتوں کے بعد؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ تعالیٰ میں خوب خوب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے. اب تمام لوگ جو ہیں ہم سب اپنے اوپر آ جاتے ہیں. ہمارے بارے میں مصنف کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں کہ حضرت انسان کیسا ہے. اوکے، ایک ایک جو ہے سب پوائنٹ اٹھائیں گے، ایک ایک ورڈ سب بتائیں گے، اور ساری کلاس پارٹیسپیٹ کرے. سیم ہینڈز ریزڈ ہیں، نئے لوگ بھی آ جائیں میدان میں. چلیں فرحت آپ بتائیے پہلا، ہاں جی. آپ پہلا اپنے بارے میں. انسان. جی ہاں، انسان جیسے ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں سب سے پہلے تو، اور ٹھیک دوسرا ہے، پھر بس ہمارا یہیں علم پہ بھی بہت فرحت. تھوڑا ہے. اوکے اوکے فرحت، پہلا آپ نے کیا عربک کا ورڈ بتائیں. آپ نے اردو تو بتا دی ہم کمزور ہیں، عربی میں کیا کہا جی گیا اسے؟ ضعیفہ. 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 ٹھیک ہے، کیسے کمزور ہیں ہم؟ جیسے ہم لوگ ہے نا، مطلب ہر چیز، ارادوں کی کمزوری ہے ہمارے اندر، علم کی ہوں کمزوری ہے، ٹھیک ہے. ہوں اور اب جسمانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جو اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ وہ عطا کر دے طاقت، مگر یہ کہ ہم ویسے زیادہ تر کمزور ہی ہیں ہر چیز میں. کمزور ہیں. فیمیلز جو ہیں جی. وہ میلز سے ہوں. کمزور ہیں، عورتیں مردوں سے جی کمزور ہیں جسمانی طور جسمانی پر، طور پہ، ٹھیک ہے. جسمانی اور طور پہ. بچہ پیدا ہوتا ہے جی. تو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بچہ کمزور ہے بڑے کمزور سے. پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہاں ہے. پھر جی. کیا ہو جاتا ہے؟ پھر پھر کیا اس کے بعد جو طاقتور، ہے اور پھر دوبارہ طاقتور. جی ہاں. دوبارہ کیا پھر ہو ان کے جاتا بعد ہے؟ پھر کمزور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کمزور ہو کمزور ہو جاتا ہے. پھر 40 جاتا سال ہے. کے بعد جی کمزوری سیٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل جی ٹھیک ہے، جی. شاباش. ٹھیک ہے، اب اب نیکسٹ جو صفت جو ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ فائزہ جلد آپ بازی. بتائیں. فائزہ امجد. جی باجی، فعلمہ قلیل کی ہوں کمزوری، علم جو ہے وہ کم ہے. واقعی کم ہے ہمارا علم. جی باجی بالکل. کب اور فیل ہوتا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ فیل ہوتا ہے جب ہم ہوں اپنے والے علم والے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہوں اور زیادہ محسوس ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے علم کو امیجن کرتے ہیں تو پھر تو بالکل بہت ہی زیادہ حقیر، یعنی پھر قطرہ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل، شاباش. فوق کل ذی علم علیم. ہر ایسا ہی ہے نا، کچھ ہر علم والے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی اور علم والا رکھا ہے. اور ابھی بھی ہمیں ایسے لگتا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، جس طرح آپ دیکھیں بچے ہمارے کیا کیا جانتے ہیں، کیسی کیسی ماشاء اللہ چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں. اور ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اتنے پیچھے ہیں ان سے، بہت ساری چیزیں جو ٹیکنالوجی کی جو سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھرڈ ہم صفت پہ ہم آ جاتے ہیں جو ہمارے اندر ہے. جی طاہرہ طاہرہ ام، یاسمین سر. طاہرہ آپ بتا دیجیے. جی جی، عجولن ہے، جلد باز ہے، ہر چیز کو اوکے، جلد حاصل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے چاہے طاہرہ، دعا، بتائیں کیسے. ابھی کوئی پریکٹیکل اگزامپل ہے جلد بازی کا؟ جیسے دعا مانگتا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کو مایوس ہونے لگتا ہے جلدی، اور کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. یا اگر اس کی کوئی پروفیشنل، اس کی کوئی
وہ اس کی کوئی ترقی چاہتا ہے تو وہ اس میں ہر حق اور کرک طریقے سے وہ چاہتا ہے اس کو جلدی وہ ترقی مل جائے، یا جو بھی معاملات ہیں دنیاوی اس میں وہ اس کو بہت جلد باز ہے۔ سب چیزوں میں، چھوٹی بڑی چیزوں میں جلد باز ہیں، ایز اے قوم بھی ہم جلد باز ہیں۔ ہم لوگ اپنی ٹرن کا ویٹ کرتے ہیں، ہر چیز کا ایز رزلٹ فوراً چاہتے ہیں۔ فوراً جاتے ہیں جی، اور ہوتا ہے ہم ہر کوئی، ہمیں سے ہر کوئی جو ہے، ہمیں کس چیز پہ پھر پریکٹس کرنی چاہیے اپنے اندر سے یہ جلد بازی نکالنے کی، کیونکہ جلد بازی کس کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ शैतान से। شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم سب کو اپنی ٹرن کا بھی ویٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں جناب، اب ہم آ جاتے ہیں پھر نیکسٹ صفت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ماریہ عمران آپ بتائیے۔ جی میں نے اس میں سے نکالا تھا وَمَعَ عَجُلَتِهِ كَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی اپنی جلد بازی کی بنا پر جھگڑا کرتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم جو کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوری، ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا، یہ جو ہم نے سامنے والے کو آرڈر دے دیا، وہ ہماری سوچ کے مزاج کے مطابق ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ سامنے والے کی بھی اپنی اوپینین ہوتی ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، تو وہ اس کے مطابق بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ماسی کیوں نہ ہو یا ہمارا اپنا گھر والا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پھر ہم اپنی سوچ کے مطابق بھی اس سے جب بات کرتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو پہ بھی میں دیکھتی ہوں کافی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم جلد باز ہیں نا، اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ میں نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ انکلوڈ کرتے ہیں۔ جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم سگنل بھی کراس کر لیتے ہیں، نہیں بھائی ہمیں پہلے پہنچنا ہے، ہم پہلے نکل جائیں، سامنے والا پیچھے رہ جائے، تو جی، کافی ساری چیزیں ہیں انکلوڈ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ بیچارے ویٹرز بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ رش والے دن جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انہی پہ ایونچولی غصہ اتر رہا ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر جگہ پہ نا اپنا ریاکشن جو ہے ہمیں اس کو چیک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ ہم آ جاتے ہیں، جی بریرہ۔ نیکسٹ ہے کہ انسان نا شکرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس وقت قدر نہیں ہوتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ کتورا خطورہ جو ہے، یہ اس کے معنی نا شکرہ ہے نا، جی، اس کے کیا معنی ہے؟ انسان کیا ہے؟ نا نہ شکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مثال کوئی شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی، جیسے ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، جیسے میں اپنی گھر کی مثال دوں، جیسے اگر ہمارے پاس، اگر ہم رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں تو اپنا گھر نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے چھت تو دی ہوئی ہے نا، تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر بھی ہمیں ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہو، اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے، رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھت تو دی ہوئی ہے نا۔ بالکل، الحمدللہ، بالکل اسی وہی بات ہے نا، وہ جو مثال ہم دیکھتے ہیں کہ گلاس کسی کو جو ہے آدھا بھرا ہوا نظر آتا ہے اور کسی کو کیسا نظر آتا ہے؟ آدھا خالی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قناعت دے ہماری نعمتوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ حلوہ، جی حلوہ کے کیا معنی ہیں، کوئی اور بتائے گا؟ میں بتاؤں تسنیم؟ چلیں تسنیم آپ بتا دیجیے جی۔ یہ ہے بخیل، بخیل اور تھوڑ دلا، قطورہ اور حلوہ، یعنی کہ وہ فوراً ایک جی تو نتیجہ چاہتا ہے اس چیز کا، جی، اور بخیل پھر جو ہے، خطورہ بخیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حلوہ کا کیا مطلب ہے؟ دلا، یعنی کہ اس کو جلدی، یعنی میں اس کا لفظ نہیں بتا پا رہی، کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو نہ ملے مجھے مل جائے، یا یہ کہ اس کو گنجائش نہیں ہوتی اس کے دل میں زیادہ کسی کے لیے، اور وہ ٹھیک ہے، فوراً چلیں۔ اور نتیجہ بھی چاہتا ہے ہر چیز کا، فوراً نتیجہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ ہم آ جاتے ہیں، جزاک اللہ خیر جی، شبانہ علی آپ بتائیے۔ جی ظلومن، ظلم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، ظلومن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ کون بتائے گا؟ بریرہ، کامران آپ بتا دیں۔ یعنی جھگڑالو، ظلومن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جہولا، جھگڑالو ہے، یعنی جھگڑا کرتا ہے جہولا، جہولا کون سے لفظ سے ہے؟ جیم ہا لام، جہل سے، جہل سے۔ تو کیسا انسان؟ یعنی جاہل ہے نا؟
جاہل کے معنوں میں آئے گا نا، ظالم یعنی اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، پہلے اپنے ظلم کے معنوں میں آیا کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کی جو ہے اپنی ایفرٹس کو ویسٹ کر رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ویسٹ کر رہا ہے، اپنے وقت کو ویسٹ کر رہا ہے، خود پہ بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پہ بھی ظلم کرتا ہے، اور پھر آگے کیا ہے؟ جاہل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے آ جائیں. آگے جو 2 صفات ہیں اب یہ کون بتائے گا؟ آخری 2 عسکری بیگم آپ بتا دیں. ثروت بتائیں. جی یہ جو ہے کفورا، یہ ناشکرا ہے انسان بہت زیادہ. اس کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، لیکن انسان کو کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. تو جی انسان بہت یہاں پہ زیادہ کفورا. ناشکرا ہے. ٹھیک ہے، یہ آخر میں آئے گا. ٹھیک ہے، اس میں بیچ میں ہم نے دو مس کر دی ہیں بیچ میں. جی کون ثروت بتائے گا؟ بتائیں. جی بتا دیجئے. ثروت ثروت آپ بتا دیں. مختالن. مختالن فخورا، فخر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، کیسے مختالن فخورا ہوتا ہے انسان؟ یعنی اپنے اوپر وہ فخر کرتا ہے کہ یہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں بہت بڑا ہوں، یعنی اپنی ذات میں جی رہا ہوتا ہے، بہت ٹھیک پسندیدگی ہے. کی زندگی. ٹھیک ہے، اور شوئنگ آف. ٹھیک ہے، کچھ نئی گاڑی، نیا فون، یہ جو ساری چیزیں جو آج کل بہت زیادہ ہے، برانڈ کانشیس، یہ ساری، اور شیخی بگاڑنا اپنے بارے میں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی ویکنیسز کے بارے میں جانا. ٹھیک ہے، اب انسان کون ہے؟ ہم ہی ہیں نا، تو ہم نے اپنی ویکنیسز کے بارے میں جانا. تو انشاءاللہ ان ویکنیسز پہ ہمیں کتنی ویکنیسز ہیں؟ یہ 12. میرے پاس 12 لکھا ہوا ہے. 12 ویکنیسز پہ ہمیں کام کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں ان پہ. اور اس کے لیے وہی دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا اور ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ٹھیک ہے جناب، اب آپ آ جائیں. اچھا، ایک ہوم ورک اپنا لکھ لیں پہلے. ہوم ورک یہ ہے کہ چارٹ بنانے، وہی جو ہماری پیاری استاذہ جی نے ہوم ورک دیا تھا ہمیں. کیا دیا تھا؟ کہ ایک چارٹ بنائیں، اس میں جو ہے یہ انسان کی زندگی کے یہ 4 مراحل جو ہیں یہ لکھیں، اور پھر اس کے سامنے کہ یہ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ کس لیے ہیں، اور اس میں کون سے مرحلے کو ہائی لائٹ کریں گے اپنے لیے؟ ایمان اور رسالے. جی تو شاباش. تو سیکنڈ والا جو ہے المرحلۃ الثانیہ، اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیں گے. اس کو کہیں پہ بنا لیں، اس کو لگا لیں، تاکہ ہر وقت ریمائنڈر رہے کہ میرا یہ مرحلہ اس وجہ سے ہے، تکمیل الایمان والاعمال الصالحہ. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم آخر پہ آتے ہیں. پیج کے آخر پہ آ جائیے، پیج 593 کے اینڈ پہ آپ آئیں. انسان کو کن کن چیزوں کی حاجت ہے؟ جی ریشما آپ بتائیے. جی انسان کو عربی میں بتا دوں. انسان کو ہمیشہ ضرورت ہے جس میں آپ کو قرآن جی اور وحی ہو روحانی گئی. ہدایت، قرآنی اور ربانی ہدایت، اور وہ دین کا ضرورت مند ہے، اور اس کو اچھے رول ماڈل کی ضرورت ہے. شاباش. اور اسی لیے اللہ اس کی طرف سے بھیجے بہترین لوگ اور انبیاء، تاکہ اس کی ابتدا کریں اور اس کو فالو کریں. جی ٹھیک ہے نا، تو یہ انبیاء یہی لے کر آئے نا، یہ وہی لے کر آئے، دین لے کے آئے، اور قدوۃ حسنہ یعنی اچھے رول ماڈلز بن کے انبیاء نے ہمیں دکھایا. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اب ماں والی جو ہے نا، یہاں پہ جو ہے آگے بات سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا اس میں کیا چیز، آپ اپنا کوئی ریفلیکشن شیئر کرے گا؟ پیج 594 پہ جو ماں کے بارے میں جو بات آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے خاص ورڈ آیا ہے. جی بشرا آپ بتائیں. اچھا عظمیٰ انور سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، عظمیٰ انور نے آنسر نہیں کیا. جی عظمیٰ. جی یہ پیج 594 پہ جو بات آئی ہے ماں کی، فسبحان العلیم الحکیم کی سیکنڈ لائن ہے کہ وَهُوَ جَنِینٌ فِی بَطْنِ أُمِّهِ، اور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھا. وَجَعَلَهُ فِی مَوْضِعٍ صَغِیرٍ، اور اس کو ایک چھوٹی سی جگہ میں رکھا جہاں کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اور جہاں کوئی نظر اس کو نہیں دیکھ سکتی. سبحان اللہ، یہ بات اس نے مجھے اتنا اسٹرائک کیا کہ ہم ہمیشہ یہ تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور ماں کے رحم میں رکھا، مطلب شروع سے یہ چیز ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں.
لیکن یہ والی جو بات تھی نا کہ وہ جو اتنی سیکیور جگہ میں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ کوئی اس کو نہ ٹچ کر سکتا ہے نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے، اور پھر اس کی غذا کا کس طرح سے انتظام ہے. تو یہ والی بات بہت زبردست تھی اس میں مجھے لگی. بالکل، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا، یہ تو جو مطلب یہ تو بے ہر شک. آپ دیکھیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے یہ نشانی. تو ہمارے لیے اوپن دعوت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح سے پہچانیں. ٹھیک. وہ لیسن میں نطفے کے جو سٹیجز ہیں اس کو اتنے ڈفرینٹ طریقے سے جب سے ہم خلق الانسان پڑھ رہے ہیں بتا رہے ہیں، جی اور ہر بار ہمیں لگتا ہے کہ جب نیا لیسن اسٹارٹ ہوتا ہے تو ایک نیا حیرت کدا کھل جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہ یہ چیز ایسی تو کبھی سوچی نہیں. مطلب انسان کی تخلیق اور اس پر غور و فکر، اللہ جی تعالیٰ ہمیں بھی بالکل. نظر اور غور و فکر کی توفیق عطا فرما دے. آمین آمین. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک کی ورڈ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں سارا کا سارا، خاص طریقے سے کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا لفظ آ رہے ہیں؟ کوئی اور بتائے گا؟ بارک اللہ فیک عظما. ٹھیک ہے، کوئی اور؟ کیسے ہو رہا ہے؟ انسٹنٹ ہو جاتا ہے یہ سارا کا سارا؟ جی میں بتاؤں تسنیم. جی تسنیم، آپ کے آنسر زیادہ ہو گئے ماشاء اللہ. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ چلیں آپ بتا دیں، بھی ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے. تدریج ہوتا ہے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. تدریجیاً، جی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. ماں کے لیے بھی صبر سکھا، اور ہماری پیدائش اس طرح سے ہوئی ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو ہمیں بھی کیا سیکھنا ہے اس سے؟ صبر کرنا سیکھنا ہے نا ہر چیز میں آگے جا کے. ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں. فرد آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ دارالامن کیا ہے؟ آتھر نے، مصنف نے دارالامن کس چیز کو کہا ہے؟ دارالامن، ایک منٹ میں کوئی بات نہیں، مسرت آپ بتائیے. جی میں بتا رہی ہوں. دارالامن ہے جیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو عالم الابتلا، اس کا میں نے ابھی کوئی میں بات بتاؤں، نہیں، مسرت آپ تسنیم بتائیے. بتائیں، تسنیم جاوید جب بتاؤ. وہ ماں کے ویٹ پیٹ میں ہوتا ہے پلیز. بچہ تو وہ امن میں ہوتا ہے، دارالامن میں. یس، دارالامن میں ہے. اور باہر آ گئے تو اب کیا ہے؟ عالم آزمائش کے گھر الابتلا، میں. آزمائش کا عالم ہے. ٹھیک ہے. تو ماں، اب دیکھیں اب ماں کے پاس جا کے بچہ، اس میں انہوں نے دارالامن کہا ہے نا. اور آپ دیکھیں ابھی بھی جیسے ہم کتنے بڑے ہو گئے ہیں، مگر جب ہم اپنی ماؤں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں وہ فیلنگ آتی ہے نا، وہ امن والی، وہ اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، وہ سکون والی فیلنگ کیسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ماں کے اندر. ٹھیک باجی جناب. اس میں پھر یہ ایک بات بھی جی اچھی لگی مجھے کہ جی. فرشتہ جو ہے رحم پر ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے رحم میں جب بچہ آ جاتا ہے تو. یس. اور پھر کیا ہوتا ہے آخر میں؟ پھر ان وہ کا چیخنے لکھنے کا لگتا ہے سٹائل ہے اللہ. نا، جی لکھنے کا سٹائل ہے. دیکھیں الفاظ کا چناؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے کہ ہم نے الفاظ کو اس طرح سے بیوٹیفلی ہم ان کو جو ہے اپنے الفاظ کو رکھ سکیں، پیش کر سکیں. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا ہو جاتا ہے؟ رحم میں بہت خوش ہوتا ہے اور عمل کی وجہ سے، اور سارا یہیجن الی ربک من ثقلک، اور تمہارے رب کے سامنے چیخنے لگتا ہے تمہارے بوجھ سے کہ وہ بچہ پھر پیدا ہو جائے. جی بالکل. ٹھیک ہے. چلیں پھر آگے جو ہے مدرز ملک کی بات ہوئی ہے، اور کیا اس کی پیورٹی کی بات ہوئی ہے، غذائیت کی بات ہوئی ہے. پھر اس بریسٹ فیڈنگ کے پیچھے جو حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس کی بات ہوئی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس میں آپ آ جائیے. جی پھر آپ آ جائیے اس کی طرف کہ کس چیز کو آلۃ القط والطحن کہا گیا ہے؟ آلۃ القط والطحن. جو بچے کے دانت ہوتے ہیں ٹیچر، جو کہ ہوں جب بچے کے دانت آتے ہیں تو ہوں پہلے ہے نا، پھر جو آگے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چبانے کے لیے، تو ہوں اس کے لیے کہا گیا ہے. جی. تو اسنان اور ازراس، آپ لوگ جی عربی کے لفظ جی بھی تو سیکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. دیکھیں جی جی اسنان، جی اس میں جی یہ ازراس. ادراس اور یہ سب، ہوں یہ جو جتنے دانتوں کے نام ہیں. جی جی بالکل. ثناء ٹھیک الیہ ہے. اور یہ جس جی طرح سے. جی ٹھیک ہے. چلیں اور پھر انہوں نے کیا بتایا
کہ کیا چیز جو ہے پھر بٹ بائی بٹ شیئن فشیئن انسان کی بڑھتی جاتی ہے. کوئی اور پیدائش سے لے کر پھر جب وہ بڑھتا ہے تو بٹ بائی بٹ ایک چیز بڑھ رہی ہے. کون سی چیز بڑھ رہی ہے؟ بشرا آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. میں بتاؤں، چلیں بتا دیجیے. عقل اور کون؟ معرفت بڑھتی جاتی ہے. شاباش جی بات کیجیے. عقل اور تو مسلسل زیادہ ہوتی رہتی ہے اس میں عقل اور معرفت تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں تک کہ وہ چیزوں کو مانوس ہوتا جاتا ہے اور اس کی پریکٹس کرنے لگتا ہے، اسی طرح اچھی طرح سے استعمال کرنے لگتا ہے، اس کی عمدہ طریقے سے اس کی پلاننگ کرتا ہے. خاص کی اللہ نے مرد کو خوبصورت بنایا. یہ سوری دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، شاباش بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اب آگے جو ہے انہوں نے کیا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی اس میں انہوں نے ڈسٹنگ کہ مردوں کی خاص کیا بات کی ہے، خوبصورتی کی بات کی ہے نا. تو وہ دیکھیں کیا غور و فکر کا طریقہ ہے، وہ کس چیز میں بتایا گیا ہے. میں داڑھی کا داڑھی ٹھیک ہے. مرد کی اور داڑھی کا، ہاں جی، جی اور اور اس میں عورت کے کیا لیے اس کا چہرہ اور اس چہرے کی خوبصورتی جی جو ہے عورت کے لیے کہ جو مرد کے لیے جو جی ہے بالکل سے ٹھیک ہے، صحیح ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں یہ داڑھی بھی جو ہے کیا ہے فطرت کے اس میں سے ہے نا، جو فطرت کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر والی نگاہ عطا فرمائے. آپ کا ایک تو ہوم ورک یہ آپ کو چارٹ ہے، چارٹ بنانا، اور دوسرا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو اچھا کس صورت میں ذکر آتا ہے جس میں حمل کا بھی ذکر آ رہا ہے اور جس میں دودھ پلانے کا ذکر بھی آ رہا ہے ماں کا. کہ آپ میں سے کوئی حافظ ہے یا غیر حافظ بھی بتا سکتے ہیں. باجی وشواس میں جی بشرا بتائیے. سورہ لقمان میں آتا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ کیا حافظ ہیں؟ نہیں باجی، ماشاء اللہ آپ نے ابھی ریسنٹلی پڑھی ہے. نہیں عرصہ ہو گیا. اچھا الحمدللہ بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم الحمدللہ یہ صورت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اپنی آن سائٹ جو تدبر کلاس ہے DHA میں، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ لقمان ہی پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ایک آدھ دن پہلے ہی ہم نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ یہ میرے مائنڈ میں فریش تھی. تو اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو یہ والی جو ہے آیت ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے. اس کی تلاوت کرنی ہے، آیت نمبر ڈھونڈنا ہے جس میں یہ ماں کے حمل کا ذکر آتا ہے، دودھ پلانے کا ذکر آتا ہے. یہ آیت ڈھونڈیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ جو ہے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اس آیت کے میں ہی یا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈھونڈ کے آئیے گا اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے. چلیں جناب آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی معرفت عطا فرمائے، ایسی معرفت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کا مبارک چہرے کا دیدار عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله جزاک اللہ خیر. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله